بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کام کی باتیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ واقعہ ایک غریب موچی کے بارے میں ہے۔ وہ موچی غریب ضرور تھا لیکن وہ دل کا بہت امیر تھا۔ وہ موچی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اور یہ کہتا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیشہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ ٹھکرا دو اگر کوئی دے ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ ناظرین، وہ موچی ایک برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ لوگوں کے پھٹے پرانے بستے اور جوتے مرمت کرتا اور اس کو جو بھی پیسے ملتے اس سے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موچی کو دل بہت اچھا عطا کیا تھا۔ روکھی سوکھی کھا کر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ وہ موچی روزانہ اپنے ساتھ ایک سوکھی روٹی لے کر آتا، روٹی کھانے کے بعد پانی پیتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، اور جو روٹی بچ جاتی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ پرندوں کو ڈال دیتا تھا۔ چڑیا اور کوے وہ ٹکڑے کھاتے تو وہ موچی بہت خوش ہوتا اور پھر برگد کے درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا، نماز پڑھتا اور پھر سے اپنا کام دوبارہ شروع کر دیتا۔ ایک دن ایک مسافر اس موچی کے پاس آیا۔ اس مسافر نے سفید شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ دیکھنے میں وہ بہت ہی نیک اور اچھا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ مسافر اس موچی کے پاس ایک قیمتی جوتا لے کر آیا اور اس نے اس کو کہا کہ میرا جوتا مرمت کر دے۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر چڑیوں کو کھانا ڈال رہا تھا۔ جب اس مسافر نے یہ دیکھا کہ اس موچی نے سوکھی روٹی کھائی ہے اور اس میں سے پھر اپنی روٹی میں سے تھوڑا سا حصہ چڑیوں کے لیے بھی نکالا ہے اور پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، تو اس مسافر نے موچی سے کہا کہ میں آپ کی اس خوبی سے بہت متاثر ہوا ہوں کہ آپ سوکھی روٹی بغیر سالن کے کھا رہے ہیں اور اس میں سے پھر آپ نے ان پرندوں کا بھی حصہ نکالا ہے اور اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس موچی نے کہا کہ میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی سے بھی کم نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑھ کر صحت کی نعمت عطا کی ہے۔ اگر انسان کے پاس بہت زیادہ دولت ہو اور صحت نہ ہو تو وہ دولت اس کے کسی کام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، تو مجھ سے زیادہ امیر آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے کما سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی عطا کی ہے اور میرے لیے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ اور یہ پرندے، یہ چڑیا، یہ کوے، یہ میرے ہمسائے ہیں، یہ ان کا حق ہے جو میں ان کو دیتا ہوں۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھیں۔ موچی بڑے احترام سے وہ آیات سن رہا تھا۔ موچی نے اس سے کہا کہ مجھے ان آیات کا مطلب سمجھا دیجئے۔ تو مسافر نے کہا کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تو جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے اس جوتے کی مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے یہ آیات بدلے میں یاد کروا دیں، میں ان کو زبانی پڑھا کروں گا۔ چنانچہ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کروا دی اور سلام کر کے چلا گیا۔ موچی آج بہت خوش تھا کہ اس نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ جب بھی موچی کو وقت ملتا وہ آیات پڑھتا رہتا۔
یہ آیات اس کو اتنی پیاری لگتی کہ جب وہ بلند آواز سے وہ آیات پڑھتا تو اس کو لگتا کہ وہ ننھی ننھی چڑیاں، وہ پرندے بھی اس کی آواز سن رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور اس کو ایسا لگتا کہ وہ آیات ان کو بھی یاد ہو گئی ہیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ اب موچی کے پاس بہت ہی کم لوگ آنے لگ گئے۔ دن بدن لوگ کم ہوتے گئے۔ اب کوئی بھی موچی کے پاس جوتا مرمت کروانے نہیں آتا تھا۔ موچی کے پاس جو تھوڑی بہت رقم بچی تھی اس سے اس نے گھر کے لیے آٹا اور چاول خرید لیے۔ کچھ دن کے لیے تو اس کے پاس کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن کام ابھی تک اس کے پاس نہیں آیا تھا، کیونکہ کوئی بھی آدمی اپنا جوتا صحیح کروانے اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ آٹا اور چاول بھی ختم ہو گئے۔ چڑیاں بھی اس کا انتظار کرتی، روٹی کا انتظار کرتی کرتی چلی گئیں۔ موچی کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیتا، اسے بھوک لگتی پھر دوبارہ پانی پی لیتا۔ اب اس کو اپنی بیوی اور بچوں کی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا، گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا۔ بچے بھوکے پیٹ ہی سو گئے تھے۔ 2-3 دن اور گزر گئے۔ پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھوک سے نڈال تھے۔ گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے بیچ کر وہ آٹا خرید سکے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ معصوم بچے مر جائیں گے۔ 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر میں جاؤ، آج وہاں دعوت ہے، دیگیں پک رہی ہیں، ان سے کچھ کھانا یا پیسے مانگ کر لے آؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی بہت پریشان اور اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا میں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں بہت خوددار آدمی ہوں، اور جو میرا ہمسایہ ہے وہ بہت مغرور ہے۔ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، لیکن ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ مجھے اس ہمسائے سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن اگر تم کہتی ہو تو میں بچوں کی وجہ سے چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس شخص کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا، اس کو بلند آواز سے سلام کیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ 4 دن کی بھوک سے میرے بچے مجبور ہیں اور مجھے ان کی بھوک نے مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں یا کھانا دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا سکوں۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں۔ پڑوسی بہت ہی برا شخص تھا، وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت چلاک آدمی ہو۔ جب تم نے دیکھا کہ دیگیں پک رہی ہیں سامنے والے گھر میں تو تم نے کہا کہ کیوں نہ میں بھی جھوٹ بول کر ان سے کھانا مانگوں۔ میرے بھائی، میں نے تو محنت کر کے یہ پیسہ کمایا ہے، تب کہیں جا کر میں نے یہ اپنا گھر بنایا ہے، جبکہ تیرے جیسے مفت خورے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں۔ بیچارہ خوددار موچی خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو کہا کہ اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو، کھانے کی خوشبو سونگھ کر یہ فقیروں کی طرح یہاں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ نوکر نے موچی کو دھکے دیتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ جب نوکر نے اس کو دھکا دیا تو وہ گر پڑا اور اس کی پیشانی ایک پتھر پر جا لگی۔ بہت مشکل سے وہ کھڑا ہوا، اس نے اپنی پیشانی سے خون صاف کیا اور مسجد میں چلا گیا۔ موچی بہت رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اے 2 جہانوں کے بادشاہ، تو ہی مالک ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ موچی وہ آیات پڑھ رہا تھا اور روتا جا رہا تھا جو اس کو اس آدمی نے یاد کروائی تھی۔ جو شخص مسجد میں آیا، جب اس نے یہ آیات سنی تو اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے موچی سے سلام کیا اور کہا کہ میں ایک تاجر ہوں، میں اپنا سامان بیچنے یہاں آیا ہوں، لیکن میرا وفادار ساتھی مر چکا ہے اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔
آپ بھی اللہ کے گھر میں ہیں، میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ کام کریں گے تو میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا اور آپ کا پورا حق ادا کروں گا۔ آپ بھی وعدہ کیجئے کہ آپ وفاداری سے میرے ساتھ کام کریں گے۔ موچی نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ پیسے دیے، جس سے موچی نے اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے اس تاجر کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں موچی کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب تاجر اپنے ملک واپس چلا گیا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تجارت میں برکت دی۔ موچی اب بھی وہ آیات پڑھتا رہتا تھا اور نماز 5 وقت کی ادا کرتا۔ وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت گھر بنایا۔ وہی آیات جو وہ ہر وقت پڑھتا رہتا تھا، اس نے ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان میں لگوائیں۔ اس کے پاس کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ برگد کے درخت پر رہنے والی چڑیوں کو وہ ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ اس کی یہ روزانہ کی عادت بن گئی تھی کہ وہ ان پرندوں کو کھانا کھلانے ضرور جاتا۔ چاہے کتنا بھی خراب موسم ہوتا، وہ پرندوں کو دانہ دینا نہیں بھولتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک فقیر موچی کے دروازے پر آیا۔ نوکر اسے اندر لے آیا، کھانا کھلایا۔ موچی نے جا کر اسے دیکھا تو وہ وہی مغرور آدمی تھا، اس کا ہمسایہ، جس نے اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس کے غرور کی وجہ سے فقیر بنا دیا تھا۔ واقعہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ ناظرین، ہمیں اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور اپنی دعائیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔